کہ تو اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہتر نہ سمجھے بلکہ عاجزی اختیار کرے اور اللہ رب العزت کی مقررہ کردہ حدود کی حفاظت کرے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں بھی اپنے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بیان کیا وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی بندی ہوئی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تقوی کے متعلق فرماتے ہیں کہ محافظت برحدود شریعت۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. پھر اس کی بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ تقوی کا معنی ہے اپنے آپ کو دوسرے سے افضل اور بہتر نہ سمجھنا، یعنی اپنے آپ کو اپنے مسلمان دوسرے بھائیوں سے زیادہ افضل کہنا، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے زیادہ بہتر سمجھنا کہ ہم سے بڑے کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑے عالم کوئی نہیں، ہم سے بڑے مفتی کوئی نہیں، ہم سے بڑے شیخ الحدیث کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑے بیان کرنے والے کوئی نہیں، ارے ہم سے بڑے مالدار کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا اچھے اخلاق کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑے حسن خلق والے کوئی نہیں، یہ نہ سمجھنا، یعنی اپنے آپ کو عاجز سمجھنا کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی کوئی سب کے سب مجھ سے اچھا ہے اور میں سب سے برا ہوں۔ اپنے آپ کا عاجزی انکساری کہ اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں جا کر مل جانا ہے، تو اس کائنات کی سب مجھ سے بہتر ہے، میں ہی سب سے بڑے کمزور ہوں، عمل کی اعتبار سے، اخلاق کی اعتبار سے، تربیت کی اعتبار سے، تمام تر چیزوں کی اعتبار سے سب سے کمزور میں ہوں۔ تو اس کو بھی تقویٰ کہا۔ اب میرے دوستوں کہ اللہ ترى نفسک خیرا من احد، کہ تو اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہتر نہ سمجھے بلکہ عاجزی اختیار کرے اور اللہ رب العزت کی مقررہ کردہ حدود کی حفاظت کرے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں بھی اپنے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بیان کیا وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی بندی ہوئی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تقوی کے متعلق فرماتے ہیں کہ محافظت برحدود شریعت، یعنی شریعت کی حدود کی حفاظت کرنے کا نام تقوی ہے۔ شریعت کی جو حدود ہے اس کی حفاظت کرنے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ شریعت کی تمام حدود کو ماننا، اس کی حفاظت کرنا، فرض ہو، واجب ہو، حلال حرام کی تمیز ہو، ہر قسم کی اعمال ہو، ہر قسم کی تکبریت اور غروریت سے بچنا، کیونکہ تکبریت صرف اللہ کی ذات ہے تکبر، لہذا انسان کو پھر بخل سے بچنا، بخلاتی سے، کنجوسی سے، یہ بھی شریعت کی حدود میں شامل ہے۔ اب یہ حدود شرع میں جو کہ اعتقاد اور عمل سب کچھ شامل ہے، اعتقاد بھی عمل بھی ہو، ان سب کی درستگی کی ضروری ہے۔ بعض مفسرین کرام اس مقام پر ایک اشکال کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی اللہ نے یہاں فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کو ڈرو جتنا تمہارے پاس طاقت ہے۔ آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیات نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، آئے ایمان والوں
اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے، اتنا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس کی ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرو مگر مسلمان ہو کر۔ تو اس کا مقصد یہاں تو اللہ نے فرمایا جتنی تمہارے پاس طاقت ہے اسی کی مطابق تم عمل کرو، اللہ سے ڈرو۔ اب نماز کی فرائض ہے، واجبات ہے، سنتیں ہیں، یہ تمام تر چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب یہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کی ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مت مرو مگر مسلمان ہو کر۔ تو کہا کہ اللہ کو اتنی ڈرنا چاہیے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں مطلب کیا ہے؟ یہاں مطلب ہے عقیدے کے اوپر اعتقاد۔ جب یہ عقیدے کے اوپر بات ہے تو کسی قسم کا کوئی اشکال ہی نہیں ہوتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ اوپر فرمایا اللہ رب العزت نے اللہ سے ڈرو جیسے تمہاری استطاعت ہو۔ اب اس میں فرض ہے، واجب ہے، جتنی تمہارے ہمت ہو۔ اللہ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورۃ البقرہ آیات نمبر 286 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ بھائی آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو آپ بیٹھ کر پڑھو۔ آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بھائی آج کل دور میں جو ہے نا، جدید دور ہے کرسیوں میں، آپ کرسیوں میں پڑھ لو، اس کی طریقہ کار سیکھ لو۔ ارے آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھ لو، اشارہ سے پڑھ لو، اس کو کہتے ہیں استطاعت، طاقت۔ جتنی تمہارے پاس طاقت ہو، جتنی تمہارے پاس استطاعت ہو، اس حساب سے تم عمل کرتے رہو۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا حق تقاتہ، کہ جیسے ڈرنا چاہیے اسے ڈرو، یعنی عقیدے۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ مت مرو مگر مسلمان ہو کر۔ تو یہاں اعتقاد کے اوپر کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، عبادت کرو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی کرو، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ، اس کائنات کے اندر کسی بھی انسان کو کسی بھی قسم میں کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی دکھ پہنچے، وہ کس کی طرف سے ہے؟ الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہے۔ جو تکلیف اور مصیبتیں کس سے آتی ہیں بھائی؟ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اللہ اس کی دلوں کے رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب اس کلمے کا جو مقصد ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو تو کوئی اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا موجودہ الا اللہ۔ تو اللہ کی ذات وہ واجب الوجود ہے، عبادت کرو جو واجب الوجود ہے اسی کی، جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی، اور سجدہ کرو اس کی سامنے جو اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ آگے تو جب تم اس بات کے اوپر یقین کرو گے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین اور غیر سے نہ ہونے کا یقین، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی
غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین تمہارے دلوں کے اندر آ جانا، یہ سچی اعتقاد والی بات ہے، یہ سچی ایمان والی بات ہے، اور یہ سچے توحید والا بات ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر آیات نمبر 102 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو اس آیات کا مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کی کفریت اور شرک سے بچو، اور ہر قسم کی نفاق سے بچو، کہ اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور آخری موت بھی تمہارے اسی پر ہو کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ اللہ شرک اور کفر کو معاف نہیں فرماتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے، آگے ہوں گے آپ لوگوں کی آج کی درس میں جو اللہ نے فرمایا مستطعتم فاتقوا اللہ مستطعتم، اللہ کو ڈرو جتنی تمہارے پاس طاقت ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں عمل سے مقصد ہے، اور سورہ آل عمران کی آیات یہاں اعتقاد اور توحید کے اوپر مسئلہ ہے، ایمانیت کے اوپر یہ بات ہے۔ اب یہاں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی، اس تقوی سے مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کی، تقوی سے مراد عقیدے کا تقوی ہے، یعنی ایمان اور توحید کی معاملہ میں ہے یہ آیات۔